کیپٹن جمشید نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب ذرا سہولت میسر آئی تو سب سے پہلے اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کس کمرے کے بجائے تندور میں پھر رہا ہے، جس کی آگ اتنی تپائی جا چکی ہے کہ اب آسانی سے اس میں روٹیاں پکائی جا سکتی ہیں۔ سورج جہاں کچھ ایسی پوزیشن سے نکلتا تھا کہ کمرے کے ہر روشن دان سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ قریباً 3 گھنٹہ سوتا رہا ہے۔ اس کے جسم سے پسینے فوارے کی طرح پھوٹ رہے تھے اور کپڑا جس طرح رات بارش میں بھیگے تھے اب چند منٹ بعد ہی پسینے میں بھیگنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جمشید کو احساس ہوا جیسے اس کی زبان خشک ہو کر تالو سے چمٹ گئی ہو۔ اس کے گلے میں خراش ہو رہی تھی اور پیاس سے ہونٹ خشک ہونے لگے تھے۔ اس کی حالت صحرا کے اس مسافر جیسی تھی جو نخلستان کا راستہ بھول کر اچانک بے آب و گیار ریتلے میدان میں نکل آیا ہو۔ کیپٹن جمشید نے چاہا کہ اپنی تھوک ہی سے حلق کو تر کر لے، لیکن اس کے بدن سے تو سارا پانی جیسے پسینے کی صورت میں نکل گیا تھا۔ جس گتے بستر پر وہ استراحت کر رہا تھا اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے پانی میں ڈبو کر بچھایا گیا ہو۔ اب اس حال پر وہ خواہ مخواہ مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ کا بھی ایک پس منظر تھا۔ اسے یاد آ گیا جب اپنے کمانڈو ٹریننگ کے دوران وہ اپنی کمپنی کے ساتھ بھوکا پیاسا 20 گھنٹوں سے پیدل چل رہا تھا اور ان کی جسمانی حالت بدتر تھی، تو اس کے کمپنی کمانڈر نے انہیں مسکرانے کی تلقین کی تھی۔ سر، کیا اس سے ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ اس کے کورس میٹ لیفٹیننٹ خالد نے پوچھا تھا۔ نو، لیکن حوصلہ بڑھ جائے گا۔ خود پر ترس کھانے کے بجائے مسکراتے رہنے سے تم اگلے مزید 40 گھنٹے تک اس حالت میں سفر کر سکتے ہو۔ کمپنی کمانڈر نے اپنی سیاہ اینک کے شیشے میں سے مسکراتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، سر، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری بوتلوں کا پانی ہی کچھ دیر بعد بھاپ بن کر اڑ جائے۔ اس مرتبہ اس نے خود سوال کیا تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن 3 گھنٹے سے پہلے اگر تم میں سے کسی نے بوتل کو ہاتھ لگایا تو اس سے مزید 8 دن کے لیے یہی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مزید 8 دن یہاں گزارنے پر تیار ہے تو گو ہیڈ۔ اس نے ایسے ہی لاپرواہی سے اتنی بڑی بات کی تھی جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا رہا ہو۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ اپنے انسٹرکٹر کی کمان میں ایک قدرے آباد جگہ پر پہنچے اور پانی کی بوتلوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو پھر نیا حکم مل گیا۔ میرے خیال سے ابھی اس پانی کو ریزرو رہنے دو، بس ابھی 20 کلومیٹر مزید سفر کرنا ہے۔ کمانڈو نے بڑے خشک سے لہجے میں کہا۔ لیکن سر، ابھی تو ہمیں… خالد نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ کمانڈر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اصل میں بھول گیا تھا، مجھے اب یاد آ رہا ہے، اور اب نقشہ دیکھنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہے ہمیں اپنی منزل سے بھی 20 کلومیٹر دور ہیں۔ اس راستے میں تو کوئی آبادی آنے کا امکان نہیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھنے کا بھی تکلف گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن سر، پانی اب تو ٹارگٹ ٹائم بھی مکمل ہے۔ خالد نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ بھائی، میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں نے صرف آنے والے حالات سے آگاہ کیا ہے، کمانڈر نے چڑھانے کے انداز میں کہا۔ سر، یہ تو ایک صورت ہے، کمانڈر نے خالد کی بات کاٹ کے کہا۔ کیا؟ پانچوں نے بڑی پر امید نظروں سے اپنے سر کی طرف دیکھا۔ ایک تالاب ہے جہاں وہاں سے مل سکتا ہے۔ ان کے سر کو جیسے ان پر ترس آ گیا ہو۔ پانچوں جب اپنے کمانڈر کے ساتھ پانی والے تالاب پر پہنچے تو ایک ساتھ سر پیٹ لیا۔ تالاب پر کئی جمع تھی اور اس کے کنارے اگے درختوں کے پتے اس میں تیر رہے تھے۔ بے فکر رہو، اس گاؤں کے لوگ بھی یہاں سے پانی پیتے ہیں اور ان کے جانور بھی۔ انسانوں اور جانوروں کے بھائی چارے کی اس سے اچھی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اتنا کہہ کر ان کے کمانڈر نے اس کی طرف دیکھے بغیر تالاب کے کنارے پر بیٹھ کر سے جمی کائی کو ہاتھ سے الگ کیا اور اپنا منہ دھونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کپڑوں سمیت ہی اپنے سارے جسم پر پانی ڈالا اور پھر بے تکلفی سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ عام حالات میں تو وہ ایسا پانی اپنے باتھ روم میں بھی استعمال نہ کرتے، لیکن جہاں مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق انہیں بھی اپنے کمانڈر کی تلقین کرنی پڑی۔ پیاس سے جان بلب کمانڈر نے
جی بھر کے پانی پیا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ ایک ماہ کی طویل صحرائی تربیت نے انہیں کندن بنا دیا تھا۔ اس کے بعد زندگی میں جب کبھی اس پر کوئی مشکل وقت آیا، وہ اپنے تناؤ کم کرنے اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے مسکرانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ دوسری سمت نکلنے والی کھڑکی سے اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اس کے سامنے زیر تعمیر بلڈنگ میں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہاں بھی ایک تالاب بنایا گیا تھا، جس کے اوپر ایک ٹربائن نصب تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ اس مشین کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ جمشید اس مشین کو چلانے کا خطرہ تو مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن تالاب کی موجودگی اس کے لیے غنیمت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور پھر کسی طرح پنجوں پر چل کر گراؤنڈ فلور پر آ گیا۔ گراؤنڈ فلور کے ایک زیر تعمیر کمرے سے باہر گھی کا ایک خالی ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہی ڈبہ اٹھایا اور اس انداز سے تالاب تک کہ وہ بہت دور سے بھی کوئی اس کی موجودگی کا احساس نہ کرے۔ تالاب کے پانی کی رنگت تو قدرے سبز ہو رہی تھی، لیکن جمشید نے جیسے ہی اس میں ہاتھ ڈالا فوراً ہاتھ باہر نکال لیا۔ اسے یوں لگا جیسے غلطی سے اس نے کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اتنا گرم پانی کا مطلب زبان سے معدے تک راستے میں آنے والی ہر شے کو ہلا کر رکھ کر دینے کے سوا اور کیا تھا۔ جہاں رک کر شام تک وہ ٹھنڈا پانی ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جمشید گھی کے خالی ڈبے کو پانی سے بھرا اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ زیر تعمیر بلڈنگ کے در و دیوار جھلستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایک سایہ دار جگہ دکھائی دی، وہاں پانی کا ڈبہ رکھ دیا اور خود لکڑی کی ایک پٹی سی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خیریت گزاری کی اس کے جسم پر رات کی بھاگ دوڑ سے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، ورنہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ آدھا گھنٹے تک وہ اپنے سر کی باتیں یاد کر کے دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ اس کے بعد پیاس کے ہاتھوں بے قابو ہو کر اس نے پانی کو ہاتھ لگایا تو اس کی تپش قریباً ختم ہو چکی تھی۔ اگر اس میں کوئی جراثیم بھی تھے تو وہ پانی ابلنے سے مر چکے تھے۔ کیپٹن جمشید نے اس وقت صحت عامہ کے اصولوں کے عین مطابق صاف ستھرا جراثیم سے پاک ابلا ہوا پانی پی رہے ہو، اس نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہنس دیا۔ پانی اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے اپنے حلق میں اتارا تھا۔ بچ جانے والے پانی سے اس نے اپنا منہ دھویا اور دوبارہ ایک ڈبہ بھر کر وہیں لا کر رکھ دیا۔ اب اسے اپنے آپ سے ایک طویل جنگ لڑنی تھی۔ کیا وہ یہی سے واپس لوٹ جائے؟ وہ حالت جنگ میں نہیں، غلطی سے سرحد پار کر کے اس طرف آ گیا ہے۔ کمانڈو کی طرف سے بھی یہی مشورہ ملتا کہ ان حالات میں بہترین عمل یہی ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر واپس لوٹ آئے۔ وہ کسی مشن پر یہاں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے ٹرک کو دیکھا تھا جس میں تخریب کار سوار تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس مصنوعی جنگل میں ان تخریب کاروں کی تربیت کی مرکز ہے، جہاں اس کے ملک کے آستینوں کے سانپ تربیت پا کر پاکستان کے بے زبان شہریوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ موجود تھے جنہیں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا اس کا فرض تھا۔ وہ گزشتہ 2-3 ماہ سے اور کیا کر رہا تھا؟ اس سرحدی علاقے میں ایف آئی یو کی انچارج آفیسر کی حیثیت سے اس کی اور کیا ذمہ داریاں تھیں؟ اسے سولجر کیوں بنایا گیا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کی تباہی کا ملک دشمنوں کے ہاتھوں تماشا دیکھتا رہے اور ادھر سے آنے والے ملک دشمنوں کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دے، تاکہ عدالتی نظام کے ذریعے طویل مقدمے بازی کے بعد انہیں سزا مل جائے؟ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت تھی کہ انہیں سزا ملتی؟ اسی ملک میں تو ہر شے برائے فروخت موجود تھی، اور ان تخریب کاروں کی پشت پناہی کرنے والے بہت سے دیگر چیزوں کی طرح انصاف کو بھی کبھی کبھی خریدا کرتے تھے۔ ان کے دن رات کی محنتیں اکثر سیاسی مکر و فریب کی بھیڑ چڑھا جا کرتی تھی۔ حکومت اور تخریب کاروں کی پشت پناہوں کے درمیان کوئی بھی سیاسی سودا بازی ہو جاتی، تخریب کاروں کو بے گناہ قرار دے کر جیلوں سے رہا کر دیا جاتا اور وہ دوبارہ سرگرم عمل ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا جہاں ہو رہا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ دشمن نے متعدد مرتبہ بغیر کسی وجہ کے ہارٹ پرسوٹ تخریب کاروں کے تاکوں میں بین الاقوامی سرحد عبور کرنا کی دھمکیاں دی تھی، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ کیا ہارٹ پرسوٹ کا حق بھی صرف ان کے دشمن کو ہے؟ وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟
اپنے ملک میں تقریب کاری پھیلانے والوں کو ٹھکانوں کو تباہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا ٹارگٹ تو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیپٹن جمشید، تمہیں قدرت نے کسی خاص مشن پر یہاں بھیجا ہے۔ تم اتنے بیوقوف نہیں ہو کہ راستہ بھول جاؤ۔ تمہارا ملاپ کے لیے ٹارچ جلانا اور دشمن کے ہتھے چڑھنا سب مشیت ازدی ہے۔ یہاں مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ شاید پاکستان کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں دشمن کے صدائے ہونے ان تخریب کاروں کے ہاتھوں بے بسی کی موت، مرنے والوں کے پیاروں کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے، اور شاید اب قدرت ان انسان نما بھیڑیوں کو اس کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچانا چاہتی ہو۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، لبیک اللہم لبیک۔ اس نے اللہ عز و جل کے اس فیصلے پر آمنا صدقن کہا، اور دوسرے ہی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سورج کے بطن سے خارج ہونے والی ساری توانائیاں دھوپ کی طرح اس کے رگ و رو پہ سرایت کر گئی ہیں۔ وہ نہتا تھا، اس کے پاس تو اپنا سروس ریوالور بھی نہیں رہا تھا، لیکن جذبہ ایمانی موجود تھا، کومٹمنٹ موجود تھی۔ وہ کمانڈر تھا، پاکستانی فوج کا مایہ ناز کمانڈو، عالم اسلام کا فخر۔ اس کی تربیت عام فوج کے ہٹ کر کی گئی تھی۔ وہ خاص تھا، ایس ایس جی اسپیشل سروس گروپ۔ اس کو خالی ہاتھ دشمن سے نمٹنے کی تربیت دی گئی تھی، اور آج امتحان کی گھڑی آ گئی تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ اس کے افسران نے قوم کے خون پسینے کی جو کمائی اس پر بطور خاص صرف کی تھی، اور اس سے جو توقعات وابستہ کی تھی، وہ ان پر پورا اتر سکتا ہے۔ ہارڈ پرسوٹ ہوگا، اس نے زیر لب دہرایا۔ اگر تم اپنی تخریب کار میرے ملک میں داخل کرو گے، میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ اس نے اپنے عزم کو دہرایا۔ سپہر تک کا وقت اس نے یہاں سے اس طرح گزارا۔ اس درمیان اس نے پانی کا دوسرا ڈبہ بھی ختم کر لیا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سامنے والی کالونی کو جانے والے راستوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پہلے تو اس سائیکلوں کی کچھ ٹریفک تھی، ایک دو مرتبہ جیپیں اور ٹرک بھی وہاں سے گزرے تھے، لیکن اب کچھ نہیں تھا۔ سڑک پر سورج آگ برسا رہا تھا، اور کالونی کے مکین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے تھے۔ اس موقع کو اس نے قدرے غنیمت جانا۔ اپنے کپڑوں پر چوری کی ہوئی بی ایس ایف کی کسی حوالدار کی وردی ریب تن کی اور دبے قدموں نیچے اتر آیا۔ اس حالت میں کوئی اسے دور سے دیکھتا تو مقامی سمجھتا، کیونکہ عموماً یہاں ڈیوٹی سے آنے اور جانے والے ہی دکھائی دیا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت ضروری کام سے جا رہا ہے یا واپس آ رہا ہے۔ سر جھکائے بی ایس ایف کے انداز میں قدم رکھتا وہ کالونی کی طرف جا رہا تھا، جس کے باہر سرو شیشم کے درختوں کی قطاریں لگا کر وہاں گرمی کی تپش قدرے کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ زیادہ تر مکان ایک منزلہ تھے، کسی کوارٹر کی چھت پر برآمدہ بنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ہر کوارٹر کی پشت سے ایک پائپ نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا، جس سے شاید بارش کا پانی نیچے گرتا تھا۔ کوارٹروں کی پشت پر اتنی بڑی بڑی خودرو جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی، جس کی اونچائی کہیں کہیں ان مکانات کی چھتوں کو چھوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تمام کالونی کی کھڑکیاں اس طرف ہی کھلتی تھی، لیکن اس طرف کھڑکی شاید کوئی نہیں کھولتا ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہاں کی گندگی تھی، اور دوسری وجہ اس طرف سے پڑنے والی سورج کی سیدھی روشنی۔ جمشید اب اس سڑک کے نزدیک پہنچ چکا تھا، جس کی دوسری طرف اس کانوں کی پشت تھی، جس کے راستے اس نے اندر داخل ہونا تھا۔ سڑک اس نے تیزی سے عبور کی تھی اور اب درختوں کے سلسلے میں داخل ہو رہا تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ اس کے حساس کانوں سے کسی جیپ کی آواز ٹکرائی تھی۔ سنسان سڑک پر کوئی جیپ بڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ جمشید نے بامشکل چند سیکنڈ میں خود کو اس طرح جھاڑیوں میں چھپا لیا تھا کہ اب وہ اپنی جھاڑیوں کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ ان میں جھاڑیوں میں چھپے ہوئے اس نے ایک جیپ کو بھارک رفتاری سے آگے نکلتے دیکھا۔ اس سڑک کا اختتام بھی کالونی پر ہوتا تھا، پھر آغاز بھی وہی تھا۔ یہ سڑک کالونی کی پشت سے گھوم کر اس کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ سڑک کے آخری سرے سے اس نے جیپ کو بائیں طرف گھومتے دیکھا تو یہی اندازہ لگایا کہ وہ شاید کالونی میں کسی کام سے آئی ہوگی۔ جمشید اپنے سامنے سے گزرنے کے بعد اب وہ اپنے نزدیکی کوارٹر کی پشت پر پہنچ چکا تھا، جس کی کھلی کھڑکی پر موجود بھاری پردوں کے پیچھے سے
نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دو عورتیں آپس میں بحث کر رہی ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی اور ایک قدر جوان عورت کی آواز بھی تھی۔ جمشید ان کی شکل تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ان کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ میں نے کھانا پروس دیا ہے، بھگوان جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے، مجھے ہر جگہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، نہ جانے بھائی صاحب کیا سوچیں گے۔ نوجوان عورت نے کہا، ارے او بیٹی آ جائے گا، نوکری ہی ایسی ہے بیچارے کی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ بوڑھی عورت نے، جو شاید اوما کی ماں تھی، اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، جانے دیجئے ماتا جی، آپ کی ان باتوں نے ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے، بھگوان جانے آپ کو ان میں کیا دکھائی دیتا ہے، یہاں جنگل میں لا کر ڈال دیا ہے سارا دن دھوپ میں جلنے کے لیے۔ اوما دیوی نے روحانسی سی آواز میں کہا۔ اچانک جیپ کی زوردار بریکوں کی آواز سنائی دی۔ یہ شاید وہی جیپ تھی جو تیز رفتاری سے ابھی اس کے نزدیک سے گزر کر گئی تھی۔ لو آ گئے مہاراج، اسے اوما کی جلی کٹی آواز سنائی دی، جے ہند۔ اچانک ہی ایک گونجدار آواز بلند ہوئی، یہاں کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی جو آپ کو جے ہند یاد آ رہا ہے؟ اوما نے اس کے جواب میں کہا، بھائی مہا بھارت یدھ تو چل رہا ہے۔ اس کے غالباً خاوند نے جواب میں کہا، ارے بیٹا جانے بھی دو۔ بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی، موسی جی شمع کیجئے، آج رات ہیڈ کوارٹر میں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور سب لوگوں کو سٹینڈ بائی رہنا پڑا۔ میں تو اب بھی بڑی منت سماجت سے اجازت لے کر آیا ہوں، آئیے آپ لوگوں کو چھوڑاؤں، مجھے تو شاید اب 3-4 روز گھر واپس آنا ہی نصیب نہ ہو۔ مردانہ آواز سنائی دی، بیٹا کھانا پروس دیا ہے، کھا لو پہلے، پھر ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی، ارے موسی جی، گاڑی کی روانگی میں صرف آدھ گھنٹہ باقی ہے اور یہاں سے اسٹیشن کا فاصلہ بھی آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہہ دیا تھا گاڑی کو روکے رکھے، کھانا وانا چھوڑ دیں، اب ٹرین نکل گئی تو کل ہی واپس آئے گی۔ اوما نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اٹھانے کی آواز سنائی دی۔ عورت ابھی تک بولے جا رہی تھی۔ کیپٹن جمشید کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ اوما شاید اس انسپیکٹر کی بیوی تھی جو ابھی جیپ کے ذریعے پہنچا تھا۔ اس نے پہلی گاڑی سے ان لوگوں کو کسی دوسرے شہر روانہ کرنا تھا، لیکن وہ بیچارہ تو خطرناک گھس بیٹھیے کی تلاش کر رہا تھا، یہاں کیسے آتا؟ بہرحال اب شاید دوسری اور اسٹیشن پر آنے والی آخری گاڑی کے ذریعے وہ انہیں بھیج رہا تھا، اور خود اسے ایمرجنسی کی وجہ سے اب 2-3 روز تک پوسٹ پر ہی رہنا تھا۔ سارا ڈرامہ بمشکل 3-4 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر جیپ کے سلف نے زور سے انجن کو گھمایا اور جیپ چلی گئی، اور وہاں پر پھر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ قدرت نے شاید اس کی حالت پر رحم کر کے اس کے لیے اس کو گھر کو خالی کروا دیا تھا۔ 3-4 منٹ بعد ہی وہ پائپ کے راستے بلی کی طرح مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور پھر اوپر کی چھت سے ملحقہ سیڑھیوں کے راستے نیچے صحن میں اتر آیا۔ اپنے کوارٹر کے مین گیٹ کو انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اندر کے دونوں کمرے اور دونوں سٹور روم کو صرف کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا۔ شاید یہاں چوری کا کوئی تصور نہیں تھا، یا پھر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی چھت کے راستے اندر آ جائے گا۔ اطمینان سے دروازہ کھول کر وہ اس کمرے میں چلا آیا جس کی کھڑکی سے اندر ہونے والی مہا بھارت سن رہا تھا۔ جانے والے واقعی بہت جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے گرم گرم کھانا جوں کا توں فریج میں رکھ دیا تھا۔ جمشید نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے پہلے وہاں کونے میں دھرے پیڈسٹل فین کا بٹن دبا کر اپنا پسینہ خشک کیا، پھر فریج میں رکھی تمام بوتلیں یک کے بعد دیگرے خالی کرتا چلا گیا، جس کے بعد وہ تازہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اپنی دانست میں وہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے اونٹ کی طرح اپنی کوہان میں پانی اور میدے میں کھانا جمع کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ تک وہ اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہا، جس کے بعد اس نے دوسرے کمرے کا رخ کیا جو شاید ان کی خوابگاہ تھی۔ یہاں ایک وارڈروب میں ترتیب سے انسپیکٹر کی وردیاں استری کرنے بعد ہینگر سے لٹکائی گئی تھی، جبکہ سنگار میز پر اس کے سارے میڈلز اور سٹارز رکھے ہوئے تھے۔ سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا، پھر اچانک کسی برقی عمل کے تابع ملحقہ باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ 15 منٹ بعد باتھ روم سے باہر آیا تو اس نے نہ صرف تازہ شیو کی ہوئی تھی بلکہ جسم پر انسپیکٹر BSF کی وردی بما ریوالور کے سجائی ہوئی تھی۔
یہ سب کچھ سے اس گھر سے ملا تھا۔ اپنے جسم پر موجود تمام کپڑے اس نے احتیاطاً اس گھر کے ایک سٹور میں ایسی جگہ چھپا دیے تھے جہاں شاید یہاں کے مکینوں کو 2-3 ماہ بعد ہی جانے کا خیال آتا۔ اب وہ خوابگاہ کے بیڈ روم پر ٹیک لگائے آمدہ حالت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ سورج اب مغرب کی سمت اپنے سفر کا آغاز کرنے لگا تھا۔ کالونی کی زندگی بیدار ہو رہی تھی اور دھوپ اور گرمی کے خوف سے اپنے گھروں میں سمٹے لوگ باہر آ رہے تھے۔ اور ان لمحات میں جب بھارت کی بارڈر سیکورٹی فورس اور آرمی کے خاص یونٹ کے جوان وہاں سے 15-20 کلومیٹر دور دیہاتوں، کھیتوں اور بیرکوں کی خاک چھانتے پھر رہے تھے، وہ بھی ایس ایف کے انسپیکٹر کے گھر میں نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے مشن کی کامیابی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ اس کی گھڑی بھارتی وقت کے مطابق شام کے 6 بجا رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہاں جوانوں کی ڈیوٹیاں بدلنے والی ہیں، اور یہی وقت تھا جس میں وہ آسانی سے کسی بھی طرف سلپ ہو سکتا تھا۔ جس راستے سے وہ واپس آیا تھا، اس راستے پر چڑھ کر اس نے سامنے نظریں دوڑائیں۔ دور دور تک کوئی سی نفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کا نام لے کر وہ نیچے آ گیا اور تیزی سے سڑک عبور کر لی۔